व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी। डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी सोसाइटी को देखने और जानने का एक ऐसा रास्ता है जहां हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी में चेंज किस तरह आता है, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, कैसे इसमें बदलाव आता है। जब दो ऑपोजिट फोर्सेस या दो ऑपोजिट आइडियाज़ आपस में टकराते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो एक तीसरी फोर्स या एक तीसरा आइडिया जन्म लेता है और इस तरह सोसाइटी में चेंज आता है। डायलेक्टिकल व्यू के अकॉर्डिंग जब दो ऑपोजिट फोर्सेस यानी थीसिस और एंटीथीसिस मिलते हैं तो एक थर्ड फोर्स यानी सिंथेसिस क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी है जहाँ कुछ रिच पीपल रहते हैं यानी कुछ पैसे वाले लोग रहते हैं, ये हमारे पास थीसिस है। अब इनके ऑपोजिट उसी सोसाइटी में कुछ गरीब लोग भी रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ये हमारे पास एंटीथीसिस है। थीसिस और एंटीथीसिस के दरमियान टेंशन पैदा होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल करती हैं और इसी स्ट्रगल से चेंज आता है यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाता है। थीसिस और एंटीथीसिस के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दोनों के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं और एक तीसरी नई स्टेट बनती है यानी अमीर और गरीब के दरमियान क्लैश के बाद हो सकता है कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जहां सबको बराबर बराबर पैसा दिया जाए और दोनों ग्रुप्स की बेटर कंडीशन हो। ये नया सिस्टम सिंथेसिस है। ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद सिंथेसिस दोबारा से थीसिस बन जाता है, थीसिस के ऑपोजिट फिर से एंटीथीसिस क्रिएट होता है और दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन होने से फिर से सिंथेसिस आ जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, सोसाइटी में चेंज आता है यानी सोसाइटी मुसलसल बदलती रहती है। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल व्यू की। कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल व्यू को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मिलकर बनी है और मटीरियल कंडीशन से ही सोसाइटी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं। मटीरियल कंडीशन का मतलब है पैसा, इकोनॉमी और मोड ऑफ प्रोडक्शंस। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इस इकोनॉमी और मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स यानी कल्चर, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजीज क्रिएट होती हैं। लिहाजा कार्ल मार्क्स का पूरा फोकस मटेरियल चीज़ों पर था, इकोनॉमी पर था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में दो तरह की क्लासेस हैं, बोर्जुआ और प्रोलिटेरिएट यानी अपर क्लास और लोअर क्लास। बोर्जुआ अपर क्लास है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, ये ऑनर्स हैं यानी मालिक हैं। दूसरी तरफ प्रोलिटेरिएट लोअर क्लास है, वर्कर्स हैं जो इन ऑनर्स के लिए काम करते हैं। ये दोनों क्लासेस थीसिस और एंटीथीसिस हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन दोनों क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और एक नई स्टेट बनेगी जहां कम्युनिज्म होगा यानी ना कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा, बल्कि सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास थीसिस है फ्यूडलिज्म यानी जागीरदाराना निज़ाम। इसकी ऑपोजिट मर्चेंट क्लास राइज हुई, ये है एंटीथीसिस। इन दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन हुए और कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, ये है सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस दोबारा से थीसिस बन जाता है यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म में पैदा होने वाली कॉन्ट्राडिक्शन से इसका भी डाउनफॉल होगा। जब अमीर लोग यानी पैसे वाले लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, ये लोग जब गरीब लोगों को ओप्रेस करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे,
تو وہ ایلینیٹڈ محسوس کریں گے۔ اس طرح کانفلکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ ایلینیشن اور اوپریشن چینج کی وجہ بنے گا، ریولوشن ہوگا، سوسائٹی بدل جائے گی اور کمیونزم آ جائے گا، جہاں نہ کوئی امیر ہوگا اور نہ ہی کوئی غریب ہوگا۔ یہ تھا کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل ویو آف سوسائٹی۔ اب بات کرتے ہیں میکس ویبر کے ڈائلیکٹیکل ویو آف سوسائٹی کی۔ ویبر نے کارل مارکس کی طرح سوسائٹی کے صرف اکنامک فیکٹرز پر فوکس نہیں کیا، بلکہ ویبر نے اکنامک فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ریلیجیس، پولیٹیکل اور کلچرل فیکٹرز پر بھی زور دیا۔ ویبر نے 1904 میں اپنی ایک کتاب پبلش کروائی جس کا نام تھا دی پروٹسٹنٹ ایتھک اینڈ دی اسپرٹ آف کیپٹلزم۔ اس کتاب میں ویبر نے بیان کیا کہ کس طرح سے ریلیجیس بیلیفز، خاص طور پر پروٹسٹنٹزم، اکنامک بیہیویئر کو بلڈ کرتا ہے، کیپٹلزم کو بڑھاوا دیتا ہے، یعنی کیپٹلزم کے ڈیویلپ ہونے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پروٹسٹنٹ گروپ کیلونسٹس کا یہ ماننا ہے کہ ہارڈ ورک، ڈسپلن اور اکنامک سکسیس گاڈ کی فیور کا سائن ہے۔ گاڈ ہم سے خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اکنامک سکسیس دیتا ہے اور ہمارا بزنس گرو کرتا ہے۔ یہ بیلیف ایک کیلونسٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہارڈ ورک کرے، اور یوں کیپٹلزم کا رائز ہوتا ہے، کیپٹلزم بڑھتا ہے۔ ویبر نے سوسائٹی کو 4 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا۔ کارل مارکس کے اکارڈنگ سوسائٹی صرف 2 کلاسز میں ڈیوائیڈ ہے، اپر کلاس اور لوور کلاس، یعنی بورژوا اور پرولٹیریٹ۔ لیکن ویبر نے کہا کہ سوسائٹی میں 4 طرح کی کلاسز ہیں۔ سب سے پہلی ہے اپر کلاس، پھر دوسری ہے وائٹ کالر ورکرز، تیسری ہے پیٹی بورژوا اور سب سے لاسٹ پہ ہے مینول ورکنگ کلاس۔ اپر کلاس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور پراپرٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ویلدی بزنس آنرز، سی ای اوز، اولڈ منی فیملیز یعنی جنہیں وراثت میں پیسہ ملتا ہے، اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ہائی رینکنگ آفیشیلز، یہ سب اپر کلاس میں آتے ہیں۔ پھر ہے وائٹ کالر ورکرز۔ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن ریسیو کی ہوتی ہے، ان کے پاس اسپیشلائزڈ سکلز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز اور کمپنیز کے سینئر مینیجرز، یہ سب وائٹ کالر ورکرز ہیں۔ پھر ہے پیٹی بورژوا۔ اس میں اسمال بزنس آنرز ہوتے ہیں، یعنی جن کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہوتا ہے، یہ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپر کلاس جتنا پیسہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شاپ کیپرز یعنی دکان کے مالک، کسی گروسری اسٹور کا مالک، چھوٹے سے ریسٹورانٹ کا مالک، کسی کیفے کا مالک، یہ سب پیٹی بورژوا ہیں۔ پھر لاسٹ پہ ہے مینول ورکنگ کلاس۔ یہ محنت کش مزدوروں کا طبقہ ہے، یعنی وہ لوگ جو فزیکل لیبر پرفارم کرتے ہیں، انڈسٹریز میں محنت مزدوری کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر لیبررز، کارپینٹرز، پلمبرز، الیکٹریشینز اور کلینرز، یہ سب مینول ورکنگ کلاس میں آتے ہیں۔ ویبر نے کہا کہ سوسائٹی صرف اکانومی کی بنیاد پر کلاسز میں ڈیوائیڈ نہیں ہے، بلکہ ویبر نے 3 چیزوں پر فوکس کیا: کلاس، اسٹیٹس اور پاور۔ یہاں پاور سے مراد پولیٹیکل پاور ہے۔ کلاس کا مطلب ہے اکنامک پوزیشن، یعنی جس آدمی کی جیسی اکنامک کنڈیشن ہوگی، اس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، اسی لحاظ سے اس کی کلاس ہوگی۔ لیکن اسٹیٹس کا مطلب ہے سوشل آنر، یعنی جس آدمی کو سوسائٹی میں جتنی عزت دی جاتی ہے، ویلیو دی جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے، اسی لحاظ سے اس کا اسٹیٹس بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویلدی بزنس مین ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، یعنی اس کی اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے سوشل سرکل میں بہت زیادہ رسپیکٹ نہ دی جاتی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس مین کی کلاس تو ہائی ہے لیکن اس کا سٹیٹس لو ہے۔ بالکل اسی طرح ایک پروفیسر ہے جو شاید بہت زیادہ پیسے نہیں کماتا، جس کی بہت زیادہ سیلری نہیں ہے، لیکن اگر اکیڈیمک اور انٹلیکچوئل کمیونٹیز میں اسے بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سٹیٹس ہائی ہے۔ پھر ہے پاور، یعنی سوسائٹی میں کس طرح لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں کس طرح لوگ پولیٹیکل مینز کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں پر پاور امپوز کرتے ہیں۔ ویبر کا ڈائلیکٹیکل ویو کارل مارکس کی طرح بہت زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے، لیکن ویبر نے سوسائٹی کے کانفلکٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ ویبر نے سوسائٹی میں بڑھتی ہوئی ریشنلائزیشن پر بات کی اور کہا کہ ٹریڈیشنل ویز آف تھنکنگ اور ٹریڈیشنل ایکشنز اب چینج ہو گئے ہیں۔ اب ایکشنز پہلے جیسے نہیں رہے، اب یہ زیادہ لاجیکل، کیلکولیٹڈ اور پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پہل یعنی ماضی میں بزنسز بہت انفارمل ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہی بزنسز ماڈرن ٹائم میں بڑی بڑی کارپوریشنز بن گئی ہیں جو سخت اصولوں کی بنیاد پر چلتی ہیں۔ یعنی پہلے اسمال شاپ کیپرز پرسنل ریلیشن شپس اور ٹریڈیشنز کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، لیکن ماڈرن کارپوریشنز میں ڈیٹیلڈ پلانز بنائے جاتے ہیں اور آپریشنز رن کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز بنائے جاتے ہیں۔ ویبر کہتا ہے کہ ٹریڈیشنل ویلیوز اور اس ریشنلائزیشن کے درمیان ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ ڈس انچانٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی لیک آف میننگ ہوتا ہے۔ جب دنیا بہت زیادہ ریشنل اور پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے، لیس مسٹیریس ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سینس آف لاس اور لیک آف میننگ ہوتا ہے۔ یہ تھا ویبر کا ڈائلیکٹیکل ویو آف سوسائٹی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس کے نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے، لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔